سبحان اللہ. نہیں کریں گے کیونکہ ان کا باپ اس مدرسے میں پڑھا ہوا ہے. نہیں کریں گے. اگر تمہیں زبان آتی ہے آل محمد کے خلاف، سادات کے خلاف، اگے شاہ سے پیچھے شاہ سے ڈبل شاہ، اب تمہارا ڈبل سٹینڈرڈ ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. ہم بتائیں گے کہ تمہارا شجرہ کیا کہتا ہے، تمہارا بابا کس مدرسے سے پڑھا، اس کے پاس کس کی خلافت کی سند ہے، تمہیں یہ بھی بتانا ہوگا. لیکن کراچی کے سنیو، میں تم سے پوچھتا ہوں، اب ہوش کے رقم لے کے پوچھو ان اعظم و اعظموں سے، بتاؤ حسام الحرمین کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ یہ سوال ہر بندہ سوشل میڈیا پہ پوچھے کہ اعلیٰ حضرت کی حسام الحرمین کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مسئلہ تفضیل تمہیں یاد ہے، مسئلہ تکفیر یاد نہیں ہے. جی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ بندہ کہ جس کا اپنا کردار پہلے سے داغدار ہے، جس کی اپنی جھولی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار ان کی گستاخیوں سے بھری پڑی ہے، جس نے زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں زبان درازی کی، جس نے حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ان کے بارے میں زبان درازی کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لحاظ سے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ جس کو چبھتا ہے اور جس کو اس نعرے سے تکلیف ہوتی ہے، وہ بندہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے آگے شریعت کے اندر لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے. پہلے اپنا تو دامن صاف کرو. اب مفتی منیب الرحمان صاحب کے لحاظ سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جی اعظم ساتھ لگایا ہوا ہے، مفتی اعظم ہو، کوئی یہ ہو کوئی وہ ہو، اور پھر مطلع القمرین آنکھوں سے لگا کر چوم کر جو ہے وہ آگے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ تمہاری منافقت پہلے سے لوگوں کے سامنے ہے کہ تم نے کتنی منافقت کا اظہار کیا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے. ان کی کتابیں پڑھ کر غلط عبارات پڑھ کر لوگوں کو بتائی، مفہوم غلط بتایا، معنی غلط بتایا، معنی کی تعریف الگ کی، لفظوں کی تعریف الگ کی. تم نے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے، فتاوی رضویہ سے تم نے غلط عبارتیں پڑھ کے اپنا مفہوم، اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، 2 نمبر سودا بیچنے کے لیے تم نے یہ سارا کچھ کیا. اور اب بھی تمہیں خدشہ ہے کہ میرا 2 نمبر سودا نہیں بکے گا. علماء دلائل دیتے رہے. پہلے بڑا جو ہے وہ اس پنڈی کے مفتی مولوی کی زبان کھلتی تھی، دیکھو جی سارے جلالی صاحب کو سمجھاتے ہیں، وہ رجوع نہیں کرتے، سارے سمجھاتے ہیں، سارے علماء کرتے ہیں. اب سارے کتنے تھے وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ میجورٹی کس طرف تھی. اب ان میں سے بھی کئی علماء کہ جو اس وقت ان کے خلاف ان کو سمجھاتے تھے، آج جب عرفان شاہ صاحب کو سمجھاتے ہیں تو تمہاری زبان کیوں چپ ہے؟ عرفان شاہ صاحب لفظ بولیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر پر تان کر جائیں، تمہاری زبان کیوں خاموش ہے؟ ادھر محفوظ شاہ صاحب وہ جو ہے وہ سٹیج پر چڑھ کر عقیدہ رافضیت سے بھی کوئی بڑا عقیدہ بول جائیں اور عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے عقیدہ اہل سنت اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغاوت کر جائیں، اس وقت تمہاری زبان نہیں کھلتی. اس وقت تم اپنے جو ہے وہ دکانداری میں مصروف رہتے ہو. اور وہ اسی وجہ سے کیونکہ وہی تمہارا 2 نمبر سودا ہے کہ اگر تم اس کے خلاف بولو گے تو تمہارا 2 نمبر سودا کہ جس کے اوپر تم آب زمزم کا لیبل لگا کر بیچنے کی کوشش کر رہے ہو وہ کیسے بکے گا. تو یہ سارا کچھ صرف اور صرف دکانداری چلانے کے لیے ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ناچنے والے گھر کے لحاظ سے آگے قریشی لگا لے تو کیا وہ شریعت کے اندر کوئی دلیل بن جاتا ہے؟ تو اس وجہ سے میں وہ نام نہیں لیتا، آپ خود سمجھیں کہ وہ کیا نام ہے. اب قریشی بڑے بڑے لوگوں نے اپنے ساتھ لگایا اور ان کا آگے بیک گراؤنڈ کیا تھا وہ ساری دنیا جانتی ہے. تمہارا بیک گراؤنڈ کیا علمی لحاظ سے وہ بھی دنیا جانتی ہے. تو اس وجہ سے پہلے سے ہی علماء تنبیہ کرتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ عرفان شاہ صاحب اس وقت امت مسلمہ کو جو ہے وہ بے وقوف بنا رہے ہیں، اور پہلے وہ کچھ تھے اب وہ کچھ ہیں، اور وہ آن دی ریکارڈ باتیں موجود ہیں. اور تمہیں بھی ہر صحابی نبی جنتی جنتی کے نعرے سے تکلیف اٹھی اور تمہارے اندر بھی درد اٹھا اور تم نے آ کے جو ہے وہ شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری شروع کر دی. اور پہلے بھی ازواج مطہرات کے لحاظ سے ہو، اہل بیت اطہار کے لحاظ سے ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لحاظ سے ہو، تم کس جگہ پر بغاوت نہیں کی. تم نے کبھی جو ہے ادھر گستاخی کی، ادھر رجوع کیا، پھر گستاخی کی، پھر رجوع کیا، اب پھر لوگوں کے سامنے منافقت کا اظہار کر رہے ہو. کس قدر تم آگے جاؤ گے، کس قدر اپنی دکانداری کو چلانے کے لیے، 2 نمبر سودا بیچنے کے لیے امت کو تم کس آگ میں جھونکنے کی کوشش کر رہے ہو. کہ یہی وہ لوگ ہیں
کہ جنہوں نے شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرنے والوں کو تو سامنے رکھا، اور اس کے ساتھ وہی بندہ بیٹھا اس کا رائٹ ہینڈ کہ جو نعرے لگاتا رہا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر ڈاکے ڈالتا رہا۔ ہم نے دلائل دیے، علماء نے دلائل دیے، دلائل کا دلائل سے رد کرو۔ کیا ہے وہ سید کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات پر طعن کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بغاوت کر جائے، اور تم کہو جی اس کی ہم عزت کریں اور اس کو ہم عظمت کی نگاہ سے دیکھیں؟ تو وہ ان کا جو مقام تھا، انہوں نے اس مقام کے تحت بات کی کہ کسی کے آگے شاہ ہو، پیچھے شاہ ہو، ڈبل شاہ کوئی بھی ہو، ہمارے لیے اس وقت تک محترم ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلے گا، اور جب شریعت کے ساتھ ہی بغاوت کر دے تو پھر کس طرح کا وہ سید اور کس طرح کا وہ شاہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بغاوت کر جائے؟ یہی وہ لوگ ہیں، سنیوں پہچانو ان کو، کہ جنہوں نے شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرنے والوں کو آگے فرنٹ سیٹ پر لا کر کھڑا کیا ہے تاکہ امت مسلمہ کے ساتھ یہ گھنونا کھیل کھیلیں۔